فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دورہ چین میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ پاکستان اور چین کا علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سمیت سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کے عزائم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے چینی نائب صدر ہان ینگ اور وزیر خارجہ وانگ یی سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ سی پیک کے تحت ابھرتے علاقائی اور عالمی منظرنامے پر گفتگو۔ دونوں ممالک کی قیادت کا دو طرفہ تعلقات کی گہرائی پر اطمینان کا اظہار۔ شراکت داری بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ چینی حکام کی خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک افواج کے کردار کی تعریف۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیپلز لبریشن آرمی کے جنرل چن سے ملاقات۔ سلامتی اور دفاعی تعاون پر جامع تبادلہ خیال۔ کہا پاک چین دفاعی تعاون کو توسیع دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین سے ملے۔ گلگت بلتستان سیلابی ریلوں کی زد میں آ گیا۔ چلاس کے بعد گانسے میں سیلابی ریلیں نے تباہی مچا دی۔ نالا کندوز میں توہیانی سے 50 سے زائد گھر، درجنوں دکانیں، مساجد اور سڑکیں تباہ۔ فصلوں کو بھی شدید نقصان۔ لینڈ سلائیڈنگ سے ناران اور کاغان کے تمام راستے شاہراہ قراقرم مختلف مقامات سے بند۔ گلگت بلتستان میں اب تک 9 افراد جاں بحق، 12 لاپتہ۔ دیامر میں سیلابی ریلا گزرنے کے بعد تباہی کے مناظر۔ مٹی میں دھسی گاڑیوں میں سیاحوں کا سامان موجود۔ سیلاب چٹانوں کو سڑکوں پر دھکیل گیا۔ پاک فوج اور GB اسکاؤٹس کا ریسکیو آپریشن۔ 300 سے زائد سیاح اور مسافر محفوظ مقام پر منتقل۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام ٹھندیانی میں لینڈ سلائیڈنگ سے چھوٹا پل ٹوٹ گیا۔ ٹھندیانی کا کئی دیہات سے رابطہ منقطع۔ ٹریفک کا نظام درہم برہم، سیاحوں کو مشکلات۔ چلاس میں جاں بحق 3 سالہ عبدالہادی آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ لودھرا میں 3 سالہ بچے کی نماز جنازہ۔ عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی شرکت۔ لودھرا کے خاندان کے 22 افراد کوسٹر میں تفریح کے لیے چلاس سے ناران جاتے ہوئے المناک سانحے کا شکار ہوئے۔ پنجاب میں دریا بفر گئے، کئی دیہات زیر آب۔ جنگ میں دریائے چناب سے ملحقہ نشیبی علاقوں میں پانی داخل۔ 18 ہزاری کے مقام پر بھی دریائے چناب کا پانی باہر نکلنے لگا۔ دریائے ستلج کی سطح بلند۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر سطح 14 فٹ بلند۔ کبیروالا کے مقام پر دریائے راوی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ متعدد بستیاں زیر آب، فصلیں تباہ، کسانوں کی جمع پونجی پانی میں بہہ گئی۔ متاثرہ افراد کی بڑی تعداد نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ روجان کے مقام پر دریائے سندھ کی سطح بلند، نشیبی علاقوں میں پانی آ گیا۔ مونگی اور تل کی فصلیں تباہ۔ ملک بھر میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارشوں کی بھی پیش گوئی۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ 28 جولائی سے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری اور گلیات سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بادل جم کر برسیں گے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں سمیت بیشتر اضلاع میں موسلادھار بارشوں کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ بے رحم موجوں نے جینے کا حق چھین لیا۔ بلوچستان کے ضلع دکی میں ندی میں نہاتے ہوئے 4 بہنیں ڈوب گئیں۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں کو ندی سے نکالا۔ فرانسیسی صدر کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ فلسطینی صدر محمود عباس کو خط لکھ کر واضح کر دیا۔ کہا خطے میں دیرپا امن کے حصول کے لیے ریاست فلسطین کا قیام ناگزیر ہے۔ ستمبر میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں فلسطین کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا جائے گا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے 125 ارکان پارلیمنٹ کا وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو خط لکھا۔ برطانیہ 1980 سے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں فلسطین کو تسلیم کرنا موقف کو حقیقت کا روپ دے گا۔ سعودی عرب، ترکیہ، قطر، مصر کی اسرائیل بل کی مذمت۔ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے مغربی کنارے پر قبضے کی کوشش مسترد۔ سینٹ میں اسرائیلی اقدامات کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد سینیٹر پلوشا خان نے پیش کی۔ متن کے مطابق فلسطین کے لوگوں کے ساتھ یہ ایوان مکمل طور پر حمایت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں، یہ افسوسناک عمل ہے، بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے حقوق اور عالمی اصولوں کو مسلسل نظر انداز کرنے کی عکاسی ہے۔ قابض اسرائیل کی جانب سے اشتعال انگیز کارروائیاں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म का आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप और अमरीकी क़यादत की कोशिशों को खिराज तहसीन। कहा हालिया पाक भारत कशीदगी के हवाले से सदर ट्रंप लायके तहसीन है। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और इस्तेहकाम के ख़्वाहां हैं। पाकिस्तान अमरीकी कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मंजिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। बोले आलमी और इलाकाई अमन के हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर तफसीली बातचीत। ज़राअत, टेक्नोलॉजी, मादनियात समेत अहम शोबाजात में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने का आज़म। डॉक्टर आफिया के मामले पर हुकूमत गाफिल नहीं है। वज़ीर आज़म काज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की हर मुमकिना कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रैना क्यूनेका की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। तकनीकी माहिरीन की तैनाती और बैरूनी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। कहा माहिरीन की तैनाती में मेरिट और शफाफियत पर समझौता कबूल नहीं। मईशत की डिजिटाइजेशन, इदारों की राइट साइजिंग पर अमल पैरा हैं। वफाकी हुकूमत की इदारा जाती इस्लाहात अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सदर आसिफ अली ज़रदारी से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत, मईशत और सकाफ़त पर तबादला ख्याल हुआ। सदर मुमलिकत ने कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त माहौल से फ़ायदा उठाएं। मुश्किल वक्त में सऊदी अरब की मुआवनत पर शुक्रगुजार हैं। सदर मुमलिकत ने खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम भी जारी किया। लंदन हाई कोर्ट में सच और झूठ का मार्का भगोड़े आदिल राजा को बदतरीन शिकस्त। आदिल राजा के तमाम सबूत फरेब पर मबनी निकले। बरतानवी अदालत में ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम। ब्रिगेडियर राशिद नसीर और पाकिस्तान की टीम मुकम्मल तैयारी में नजर आई। लंदन हाई कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए। आदिल राजा का क्लेम गलत मालूमात पर मबनी दिखाई देता है। इंटेलिजेंस एजेंसी पर इल्ज़ामात बनावटी नजर आते हैं। बरतानवी जज की आदिल राजा के ज़राए पर भी कड़ी तनकीद। रिमार्क्स दिए JIT रिपोर्ट में ISI का जिक्र नहीं, फिर कैसे अरशद शरीफ के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। आदिल राजा के शवाहिद तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर जज का बरहमी का इजहार। वज़ारत दाखिला ने इंटरनेट कंपनी से डेटा तक रसाई मांग ली। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया है। कलअदम तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए भर्तियां कर रही हैं। सोशल मीडिया कंपनियों को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद फौरन हटाना होगा। बैरिस्टर अकील का सोशल मीडिया कंपनियों से डाटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा। बोले गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को दफातर खोलने की दावत दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दहशतगर्द अकाउंट्स की बंदिश, खुदकार ब्लॉकिंग, डाटा तक रसाई दे। दहशतगर्द प्रोपेगेंडा पीका के तहत काबिले सजा जुर्म है। बानी की पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत के लिए अदालती दरवाजे पर दस्तखत। अलीमा खान दरखास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गईं। दरखास्त में कहा दस्तावेजात को बानी PTI के दस्तखत कराकर वापस नहीं किया जा रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की। जमानत मुस्तरद होने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना बानी का हक है। बानी PTI से वकालतनामा दस्तखत कराने की दरखास्त मंजूर। अदालत ने कहा आज ही वकालतनामे साइन करवा कर साइला के हवाले किए जाएं। अदालती फैसले पर अमल दरामद करके कल रिपोर्ट पेश की जाए। सियासी जमात को साइडलाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं। बैरिस्टर गौहर का दो टोक ऐलान। कहा 39 पार्लियामेंटेरियंस नाअहली के रिस्क पर हैं। ये इकदाम जमहूरियत के लिए खुशाइंद नहीं होगा। पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि फौरन फंडिंग हुई। मौजूदा सूरत हाल में मजीद इल्ज़ामात भी लगाए गए। मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए सख्ती कम की जाए। बैरिस्टर गौहर की हमाद अजहर की रिहाइश का आमद। वालिद मियां अजहर की वफात पर इज़हार ताज़ियत। रुपोशी ख़त्म करने के बाद हम्माद अजहर का रज़ाकाराना सरेंडर का फैसला। करीबी रुफ़का और वकला से मुशावरत मुकम्मल।
ذرائع کے مطابق وکلا ٹیم کو فوری طلب کر کے قانونی حکمت عملی پر غور، ضمانت نہ ملی تو گرفتاری دے کر جیل جائیں گے۔ حماد اظہر والد میاں اظہر کی وفات پر منظر عام پر آئے تھے۔ قومی یکجہتی دشمن کے لیے ناکامی کی ضمانت ہے، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا عزم۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی لاہور میں مختلف مذاہب کے نمائندگان اور نوجوانوں سے ملاقات، کہا قوم دشمن کے خلاف ہمیشہ سیسا پلائی دیوار بنی ہے، پاکستان ایک پرامن اور ترقی پسند ملک ہے، بین المذاہب ہم آہنگی ہماری قومی طاقت کی بنیاد ہے، وطن کے روشن مستقبل میں نوجوانوں کا کردار کلیدی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کی کارروائیوں پر حکم امتناع کا انکشاف، سینیٹر سلیم مانوی والا نے تفصیلات ایوان بالا کو آگاہ کر دیا۔ بتایا اسلام آباد ہائی کورٹ اور ایک دوسری ہائی کورٹ سے 2 نوٹسز موصول ہوئے۔ یہ نوٹسز سینٹ کمیٹیوں کی کارروائی روکنے کے حوالے سے ہیں۔ عدالتوں نے کمیٹیوں کی کارروائی روکنے کے احکامات دیے ہیں۔ عدالتوں نے کہا کہ ہم فلاں معاملے کو کمیٹی میں سن ہی نہیں سکتے، یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ اور پارلیمنٹ سے مذاق ہے، اٹارنی جنرل کو طلب کر کے اس پر وضاحت طلب کی جائے۔ پینل آف چیئر شہادت اوان نے اٹارنی جنرل کو طلب کرنے کی رولنگ دے دی۔ طارق فضل چودھری نے کہا آپ نے رولنگ دے دی، اب اس پر مزید بات نہیں ہو سکتی۔ پہلے کرپشن کرو پھر پلی بارگین کر لو۔ کوہستان میگا سکینڈل، ٹھیکیدار ایوب کی 1 ارب 45 کروڑ روپے کی پلی بارگین درخواست منظور۔ ملزم کی درخواست 2-3 دن میں احتساب عدالت میں پیش کی جائے گی۔ نیب ذرائع کے مطابق ملزم کی 3 ارب 45 کروڑ کی بینک ٹرانزیکشن اسلام آباد، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں بھاری مالیت کی پراپرٹی ہے۔ ملزم کے تمام اثاثے منجمد کر کے نیلام کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے قبل از گرفتاری ضمانت مسترد ہونے کے بعد فوری گرفتاری لازم قرار دے دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا 4 صفحات پر مشتمل اہم فیصلہ جاری۔ عدالت نے واضح کیا کہ صرف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنا گرفتاری سے تحفظ نہیں دے سکتا، عبوری ریلیف خودکار نہیں، واضح عدالتی اجازت ضروری ہے۔ ملزم زاہد خان کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے مسترد ہوئی، لیکن پولیس نے 6 ماہ تک گرفتاری کی کوشش نہ کی۔ آئی جی پنجاب نے غفلت کا اعتراف کر کے سرکولر جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ مقررہ وقت میں کیسز کو حل ہونا چاہیے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں قانون کے بہترین ماہر روزانہ کی بنیاد پر کیسز سن رہے ہیں، ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس کے قیام پر بھی کام کر رہے ہیں، ملک بھر میں جوڈیشل نظام کی بہتری کے لیے دورے کیے۔ مزید کہا کہ قومی جوڈیشل پالیسی اہمیت کی حامل ہے۔ چینی مافیا کو قابو کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن، پنجاب میں مہنگائی کنٹرول کرنے والی پیرا فورس ناکام۔ کراچی میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی چینی کی قیمتوں پر قابو نہ پا سکیں، شہر میں چینی 180 سے 185 روپے کلو، پنجاب میں من چاہے ریٹ میں مل رہی ہے، چینی 200 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ شہریوں نے مٹھاس چھیننے پر حکومت کو کڑوی کڑوی سنا۔ روپے کی آدھا کلو دی ہے 100 روپے کی، حکومت کچھ کہتی ہے اور دکان والے کچھ کہتے ہیں، تو میں تو بہت پریشان ہوں۔ چینی تو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے، ریٹ پتہ کیا تو 250 روپے سے کم کلو چینی نہیں ہے، مہنگی بھی ہے اور کہاں مل رہی ہے سستی، کوئی چیز ہی نہیں سستی مل رہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات، 4 ارب ڈالر سے زائد فعال ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا، سیلاب متاثرین کی بحالی سمیت مختلف منصوبوں پر پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ورلڈ بینک کی معاونت پر اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ امریکی چارج دی افیئرز الزبتھ سے بھی ملے۔ امریکہ کا سندھ میں ترقیاتی منصوبوں میں تعاون جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تعلیم، صحت، پانی، صفائی، موسمیاتی تحفظ پر تعاون بڑھانے کی تجویز دی۔ راولپنڈی بڑی تباہی سے بچ گیا، سی ڈی ڈی اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی، فتنہ الخوارج کا انتہائی خطرناک دہشت گرد موسیٰ گرفتار، ترجمان کے مطابق دہشت گرد کے قبضے سے بھاری مقدار میں بارودی مواد، ہینڈ گرینیڈ، فیوز وائر، ڈیٹونیٹر، اسلحہ اور گولیاں برآمد۔ دہشت گرد افغانستان میں تربیت حاصل کر چکا، فتنہ الخوارج کے اہم کمانڈر کے ساتھ رابطے میں تھا۔
بھارتی فضائیہ کے سابق افسر نے انڈین ایئر ڈیفنس کی قلعے کھول دی۔ ہرجیت سنگھ نے انکشاف کیا کہ بھارتی ایئر ڈیفنس نظام ایک کھلا مذاق اور افسوسناک کہانی ہے۔ افسران شدید ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھارتی توپیں بیکار ہو چکی ہیں، ڈرونز ناقص اور ریڈار چلانا بھی خطرہ تصور کیا جاتا ہے۔ ہرجیت سنگھ نے بھارتی فوج کے اندر افراتفری، فیصلہ سازی کی ناکامی اور اندرونی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا۔ غزہ میں زندگی سسکنے لگی۔ غذائی قلت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 122 ہو گئی۔ 100 سے زائد عالمی امدادی تنظیموں نے غزہ میں قحط کی صورتحال کو سنگین قرار دے دیا۔ انسانی امداد لے جانے والے اطالوی جہاز سے بھی رابطہ منقطع۔ بحری جہاز پر اسرائیلی حملے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے تصدیق کی ہے کہ امدادی جہاز سے تمام مواصلاتی رابطے ختم ہو گئے۔ عالمی برادری جہاز کو محفوظ راستے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔